کیونکہ آج جشن ہے اور کچھ جشنیاتی انداز سے گفتگو ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ اتنا کوئی دلہن سر جھکا کے نہ بیٹھی ہوگی جتنا آج ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک سزا تھی جسے خوشی سے قبول کیا ہے، کیونکہ جناب زہرا کی بارگاہ میں حاضری کی تھی۔ اور دوسری بات آج کے حوالے سے کہ میں نے ایک ٹی وی پر ایک بہت بڑے پیر کو دیکھا تھا، انہوں نے خواتین کے ایک پروگرام کو، بہت شاندار پروگرام تھا، منعقد کیا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ ماشاءاللہ ان لوگ کے ہاں کتنا اجتماع ہوتا ہے اور خواتین اتنا جوش و خروش دکھاتی ہیں، پتہ نہیں ہمارے ہاں بھی ایسا کہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن آج میں نے دیکھا کہ ہماری پیرنی نے ماشاءاللہ بڑا شاندار یہ اجتماع کیا ہے آج کا۔ یہ سیدۃ النساء العالمین کانفرنس یقیناً خواہر ام فروہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، جو یقیناً اپنے اس فیلڈ میں جہاں وہ خطابت بھی کرتی ہیں، جہاں وہ درس و تدریس کا فریضہ بھی انجام دیتی ہیں، وہاں اس قسم کی خوبصورت اجتماعات منعقد کرنے کا ملکہ حاصل ہے ان کو، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اور اضافہ فرمائے۔ اور میں ان کو یاد دلا دیتا ہوں کہ آج لبیک یا زہرا ان کی یہ تنظیم بالغ ہو گئی ہے، کیونکہ لڑکیاں 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں۔ خواتین کا پروگرام ہے یہ آج نواں پروگرام۔ تو گویا آج جشن بلوغت بھی ہے لبیک یا زہرا کانفرنس کا، اور انشاءاللہ اگلے سال اس کا بھرپور طریقے سے اور اس سے بہتر انداز سے جشن ہوگا۔ یقیناً آج کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے مجھے، بہت بہترین ہے، لیکن اچھے لوگ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جناب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، اے سلمان من احب فاطمہ، اے سلمان جو میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے، فہو فی الجنہ معی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ومن ابغضھا، اور جو کوئی اسے غضبناک کرے، فہو فی النار، وہ آتش جہنم میں جلے گا۔ اے سلمان، فاطمہ کی محبت ایک مومن یا مومنہ کو 100 مقامات پر فائدہ دیتی ہے، اور ان 100 مقامات میں سے سکرات الموت ہے، قبر کی منزل ہے، حساب کتاب ہے، میزان ہے، روز حشر ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ تمام کائنات و اہل ایمان کی کائنات، مومنین و مومنات کی کائنات کس بات کی متلاشی ہوتی ہے، کس بات کی خواہاں ہوتی ہے کہ ہماری موت آسانی سے ہو، مرنے کے بعد ہمارے تمام مراحل آسانی سے طے ہوں، ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، ہم ڈائریکٹ براہ راست جنت الفردوس کی سیر کریں۔ گویا انسان اتنی ساری تمنائیں پوری کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتا ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ حج کرتا ہے، تمام اعمال خیر بجا لاتا ہے، لیکن اگر وہ انسان ان تمام تر عبادتوں کو انجام دینے کے باوجود محبت زہرا نہیں رکھتا ہے تو عزیز بتاؤ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ یقیناً یہ عبادتیں اسے اس وقت تک کام نہیں آئیں گی جبکہ اس کے دل میں محبت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پائی نہ جاتی ہو۔ ضروری ہے اپنی عبادتوں کو مؤثر بنانے کے لیے، ضروری ہے اپنی عبادتوں کے حقیقی ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کہ محبت فاطمہ زہرا رکھتا ہو۔ اور پھر ذرا محبت فاطمہ زہرا دیکھیں کہ رسول اللہ نے یوں ہی جناب سیدہ کائنات کے فضائل نہیں بیان کر دیے۔ وہ سیدہ کہ جب رسول کی خدمت میں حاضر ہوں تو رسول پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اس کا احترام کرنے کے لیے۔ وہ سیدہ جب رسول کی بارگاہ میں موجود ہو تو رسول اس کو کہیں فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، فاطمہ ام ابیہا کے لقب سے اسے یاد کریں۔ کیا یہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے یا نہیں، بلکہ کوئی بافضیلت انسان کسی بافضیلت ہستی کے لیے کہہ رہا ہے۔ یقیناً جناب سرکار ختمی مرتبت صنف نسواں کو یعنی خواتین کو، لیڈیز کو وہ عزت و اکرام دینا چاہتے ہیں کہ جو عزت و اکرام اسے ملنی چاہیے اور نہیں مل رہی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب پرانے آج کے زمانہ تو ماشاءاللہ ترقی یافتہ ہے، کوئی بات ہوتی ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والا مہمان کون ہے، آنے والی ہے، آنے والا ہے۔ ظاہر اس زمانے کی بات پتہ نہیں چل سکتی تھی،
تو جن کے یہاں ولادت ہوتی تھی اس عورت کا شوہر اپنے گھر کے کسی فرد سے کہہ دیتا تھا کہ میں شہر سے باہر جا رہا ہوں، اپنے محلے سے باہر جا رہا ہوں، دیکھو جب ولادت ہو تو بیٹا پیدا ہو تو مجھے اطلاع کر دینا، اور بیٹی پیدا ہو تو مجھے اطلاع نہ کرنا۔ اور یہ کیفیت اس لیے تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو یہ خبر ملے۔ اب اس زمانے میں اللہ نے رسول کو بیٹے دیے بھی اور دے کر واپس لے لیے، اور اس کے بعد بیٹی عطا کر دی۔ وہ بیٹی عطا کری کہ دیکھو جس کو تم سمجھتے تھے باعث ننگوار ہے، میں اسی کے ذریعے سے اپنے حبیب کو راضی کر رہا ہوں، اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسے اس کی پسندیدہ تحفہ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ سے محبت تھی، پسندیدہ تحفہ رسول اللہ کو فاطمہ زہرا کی شکل میں عطا کیا۔ چنانچہ جناب سرکار ختم مرتبت نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جو عزت و وقار دی ہے، گویا آنے والی نسلوں کو ایک چیلنج کیا کہ دیکھو بیٹی سرمایہ افتخار ہوا کرتی ہے، دیکھو بیٹی سرمایہ ناز ہوا کرتی ہے، دیکھو بیٹی باپ کے لیے کتنا باعث عزت ہوتی ہے۔ اب اس گھر میں جو بھی عورتیں آتی ہیں، اگر پہلی عورت آتی ہے تو ام المومنین قرار پاتی ہے، دوسری عورت آتی ہے سیدہ نساء العالمین قرار پاتی ہے، تیسری عورت آتی ہے وہ زینب قرار پاتی ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے بیٹی کو شرف عزت عطا کیا گیا ہے، اور یہ صرف اور صرف اسلام کا خاصہ ہے۔ آج خواہر فروہ نے آپ بہنوں سے یہ وعدہ لیا کہ کبھی حجاب کو ترک نہیں کریں گی۔ ہاں میری بہنوں، جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا یہی تو خطاب ہے۔ اے زن بے تو از فاطمہ اینگونا خطاب است، ارزندہ ترین زینت زن حفظ حجاب است۔ اے بہن، تم سے فاطمہ کا اس طریقے سے خطاب ہے کہ سب سے قیمتی ترین زینت جو ہے وہ نہ آپ کے گلے کا ہار ہے، نہ کانوں کے بندے ہیں، نہ ماتھے کا جھومر ہے، نہ ہاتھوں کی چوڑیاں ہیں، نہ لباس ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ ارزندہ ترین زینت زن حفظ حجاب است، آپ کے حجاب کی حفاظت ہے۔ بات کو ختم کرتا ہوں، آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ میرے ختم کرنے کی خوشی میں تکبیر لگائی گئی ہے یا اور آگے بڑھنے کے لیے؟ میں ختم ہی کر دیتا ہوں۔ فرما نے پہلے دن کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے آج مجھے یاد کیا جب ان کی تنظیم بالغ ہو گئی، اچھے موقع پر یاد کیا بہرحال، اور انہوں نے میری بیٹی کا بھی تذکرہ کیا۔ مجھے یاد ہے حجاب کی بات کی تو میری بیٹی 1 سال کی تھی، اس وقت سے حجاب کر رہی ہے الحمدللہ، اور پرسوں انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں سے وہ حوض قوم ایران جا رہی ہے حصول علم دین کے لیے۔ میں نے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں میری مائیں بھی رہتی ہوئی ہیں، میری بہنیں بھی ہیں، میری بیٹیاں بھی ہیں، بزرگ علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، اور وہ بچی یہاں آئی بھی ہے ماں کے ساتھ۔ میں صرف اتنی خواہش کروں گا کہ آپ سب اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دے اور اپنے مقصد میں مکمل کامیابی کے ساتھ وہ واپس پلٹے، تاکہ وہ بھی اسی طریقے سے لبیک یا زہرا کے اس پروگرام میں آ کر آپ سے گفتگو کر سکے اور ثواب کما سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔